اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی، یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔ آج کل غیبت سے زیادہ اچھی غذا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر گھر اس غذا سے بھرا ہوا، ہر مسجد اس غذا سے بھری ہوئی، ہر مدرسہ، اکثر نہیں کہہ رہا، ہر کوئی بھی بچہ ہوگا، شاید اللہ جانے کوئی ہوگا آسمانوں پر کوئی مدرسہ یا ایسا کوئی خانقاہ ایسی کہ جہاں غیبت نہ ہوتی ہو۔ غیبت کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ آج کل یہ حال ہے، اور حرام ہے، سب جانتے ہیں۔ حرام ہونے کے باوجود حرام کو کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے یہ مرغوب غذا جو ہے نا غیبت، اس کو چھوڑیے اور اپنی صحیح غذا پر آدمی آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ غیبت بہت بڑا، اس اکبر الکبائر کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہ آدم حوا علیہ السلام سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کہ کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں تو وہی متقی ہے، جو اللہ کے یہاں بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ باقی اس کی تشریح میں 2-3 چیزیں میں نے لکھ کر بھی بھیجی ہیں، اسے بھی دھیان سے سنیے۔ غیبت سے بچیے، غیبت سے بچیے، غیبت سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے تنہائیوں میں کہ اللہ تیرا بہت بڑا گناہ ہم نے عام کر رکھا ہے۔ آج کل غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ خود کرتے بھی ہیں اور اس کی ایڈورٹائز بھی بہت کرتے ہیں۔ ایڈورٹائز بہت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ایڈورٹائز کرنی نہیں چاہیے، اچھی چیزوں کی ایڈورٹائز کرنی چاہیے، جو غیبت کی ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔